پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارے بھائی بہن اس چینل سے جڑے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہم شرعی مسائل کو آسان زبان میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اور آپ کو اسلامی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم ایک نئی سیریز اسلامی زندگی شروع کر رہے ہیں، جس کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس سیریز میں ہم آپ کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے جیسے زندگی کے عام مسائل و سنتوں سے آگاہ کرائیں گے۔ ویڈیو کے ٹائٹل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ایپیسوڈ کھانے کے طریقے کے بارے میں ہے۔ آئیے اس کی شروعات کلام اللہ کی آیت سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ نے جو تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ آئیے اب آپ کو چند احادیث سناتے ہیں۔ امام احمد، ابو داود، ابن ماجہ و حاکم وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا۔ ارشاد فرمایا، تم شاید الگ الگ کھاتے ہوگے۔ عرض کی، ہاں۔ فرمایا، اکٹھے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں ابن عساکر نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھ گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ کھانا کھانا انسان کی اہم ضروریات میں سے ہے کہ اس کے بنا انسان کا زندہ رہ پانا ممکن نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے پر عذاب ہے۔ اگر کسی شخص کو بھوک اتنی لگی ہو کہ جانتا ہو نہ کھائے گا تو مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے فرض ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کسی کو بھوک اتنی زیادہ لگی ہے کہ نہ کھائے تو مر جائے اور اس کے آس پاس حرام کھانے کے علاوہ کچھ نہیں تو حرام چیز اتنی کھا لے جس سے جان بچ جائے، اگر نہیں کھایا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اتنا کھانا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ فرائض ادا نہ ہو پائیں گے تو اس مقدار کھانا ثواب ہے۔ پیاس کے متعلق بھی اسلام کا یہی حکم ہے کہ اگر پیاس کی شدت اتنی ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اور شراب یا دوسرے حرام مشروب کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے اور پتہ ہو کہ پی لے گا تو بچ جائے گا تو اتنا پی لینا کہ جان بچ جائے فرض ہے۔ ہاں، سیر ہو کر نہ پیے، بس جان بچانے کی مقدار پیے۔ یہاں پر ضمن میں ایک ضروری مسئلہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں حرام کھانے کی اجازت ہے، مگر دوا کے طور پر شراب بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شراب سے پیاس تو یقینی طور پر بجھ جائے گی
مگر دوا کے طور پہ شراب پینے پر یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بیماری صحیح ہو جائے گی۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب اچھا کھانا سامنے ہوتا ہے تو ہم خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، تو جان لیں کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کھا لینا مباح ہے، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ، مگر بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے۔ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھا لینا جس سے پیٹ خراب ہو جائے اور ہاضمہ بگڑ جائے۔ ہاں اگر زیادہ اس لیے کھایا کہ کل روزہ رکھنے میں کمزوری نہ لگے تو حرج نہیں، مگر اتنی ہی زیادتی ہو کہ معدہ خراب نہ ہو۔ یہ چند مسائل کھانے کے تعلق سے پیش کیے گئے۔ اب کھانے کے آداب سماعت فرمائیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر نہ پوچھیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر پوچھ لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ دونوں ہاتھ پورے گٹوں تک دھوئیں، صرف انگلیاں یا ایک ہاتھ نہ دھوئیں۔ کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھے۔ اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو تو جب یاد آ جائے یہ پڑھے، بسم اللہ اولہ وآخرہ یا بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو اس کا سن کر پڑھ لیں، مگر الحمدللہ آہستہ کہے۔ ہاں اگر سب لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں تو بلند آواز سے الحمدللہ کہہ سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا سن کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھانے کے وقت روٹی پر کوئی بھی چیز نہ رکھیں اور نہ چمچ وغیرہ روٹی سے پوچھیں۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر بیچ کا کھانا منع ہے۔ ہاں اگر کنارہ کچا ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔ روٹی جب دسترخوان پر آ جائے تو اب کھانا شروع کر دے، سالن وغیرہ کا انتظار نہ کرے۔ اسی لیے بہت سی جگہوں پر روٹی دسترخوان پر سب سے آخر میں لائی جاتی ہے تاکہ اس کے آنے کے بعد انسان انتظار نہ کرے۔ اگر ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لے کہ چھوڑ دینا اسراف ہے۔ طبرانی نے عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکت میں سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کھانا داہنے ہاتھ سے کھائے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔ ایسے ہی کھانا 3 انگلیوں سے کھائے اور کھانا گرم نہ کھائے، نہ اس پر پھونکے نہ اس کو سونگھے، اور کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، ان میں جھوٹا نہ لگا رہے، اور برتن کو بھی انگلیوں سے پوچھ کر چاٹ لے۔ راستے اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔ کھانے میں عیب نہ بتائے، نہ یہ کہے کہ کھانا برا ہے، پسند آئے تو کھا لے ورنہ چھوڑ دے۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرتا رہے، بالکل چپ نہ رہے کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مگر بیہودہ باتیں نہ کرے بلکہ اچھی اور اسلامی باتیں کرے۔ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جائے اور اسے بلانا ہو تو نمائش کے لیے نہ بلائے بلکہ دل سے پوچھے، اور جس کو بلایا جائے تو ہمارے ہندوستان میں ایک رواج ہے کہ کہا جاتا ہے بسم اللہ کیجئے۔ ایسا نہ کہے کہ علماء نے ایسا کہنا ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ یہ کہے اللہ تمہارے کھانے میں برکت دے، یا عربی میں بولے بارک اللہ۔ اسی طرح کھانے میں اگر پسینہ ٹپک جائے یا رال گر جائے یا آنسو ٹپک جائے تو کھانا حرام نہیں ہوا، اس کو کھا سکتا ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں لوگ راستے میں چلتے ہوئے پھلوں کو توڑ لیتے ہیں، ایسا کرنا سخت منع ہے۔ ایسے ہی
باغ میں گرے ہوئے پھلوں کو نہ کھائے جب تک کہ مالک کی اجازت نہ لے لے، یا اس علاقے میں گرے ہوئے پھلوں کو اٹھا لینا اور پھلوں کو پیڑ سے توڑ کر کھا لینا عرف میں شامل ہو، مالک اس پر کوئی اعتراض نہ کرتے ہوں، نہ انہیں برا لگتا ہو تو کھا سکتا ہے، مگر کوشش کرے کہ ان پھلوں کو اسی جگہ کھڑے ہو کر کھائے، گھر نہ لے آئے۔ کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے جلدی نہ اٹھے، اگر کھانے کی حاجت کم ہو تو دھیرے دھیرے کھائے اور سب کے ساتھ اٹھے، اور اگر اٹھنا بہت ضروری ہو تو باقی لوگوں سے اجازت لے کر اٹھ جائے۔ ایسے ہی مہمان کے ساتھ اگر دسترخوان پر بیٹھا ہے تو کھانا دیر تک کھائے تاکہ مہمان بھی سیر ہو کر کھا لے۔ اگر یہ جلدی اٹھ جائے گا تو مہمان پیٹ بھر کے نہ کھا پائے گا اور شرم کی وجہ سے وہ بھی اٹھ جائے گا۔ دسترخوان پر جب بیٹھے تو کھانے کو اندازے سے اتنا ہی نکالے کہ باقی لوگوں کو بھی کھانا کافی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز زیادہ پسند ہو تو خود اتنی مقدار میں لے لے کہ باقی لوگوں کو میسر بھی نہ ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ مومن کا ہر عمل بنیت ثواب ہونا چاہیے، اور اگر مومن چاہ لے تو اپنا ہر کام سنت کے مطابق کر سکتا ہے کہ اس طرح کرنا اللہ سے اس کی قربت کو بڑھا دے گا۔ اپنے کسی بھی عمل سے لوگوں کی پریشانی کا سبب نہ بنے، بلکہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اتنا آسان کر لے کہ لوگوں کو اس کو دعوت پہ بلانا، اس کے ساتھ کھانا اور رہنا شاق نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اصلاح فرمائے اور نیک راستے پر ہم کو گامزن فرمائے۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔